اسی گاؤں کے ایک صاحب نے بتایا 2 سال کا بچہ تالاب میں ڈوب کر کے انتقال کر جاتا ہے، ماں باپ صبر کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتے۔ اسی کٹیہار کے ایک بھائی نے بتایا ان کے والد راستے سے جا رہے تھے، بائک سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، والد صاحب آن دا اسپاٹ انتقال کر جاتے ہیں۔ کتنے حادثے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کتنے جوانوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے ہم اٹھاتے ہیں۔ مرنے والے بچے بھی ہوتے ہیں، مرنے والے جوان بھی ہوتے ہیں، مرنے والے بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ موت کا فرشتہ کبھی یہ دیکھ کے نہیں آتا کہ آپ کی عمر ہو گئی کہ نہیں، موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ ثم یکون حطاما، ایک دن تم کو کٹ جانا ہے، مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ کب تک رہنا ہے نہیں پتا، 40 سال بھی رہ سکتے ہو، 50 سال بھی رہ سکتے ہو سکتا ہے کہ کل کی صبح کا سورج بھی تم نہ دیکھ پاؤ۔ میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو وہاں 2 راستہ ہے، ایک طرف اللہ کا عذاب ہے، ایک طرف جہنم کی آگ ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اب تم طے کر لو تم کو جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، تم طے کر لو، تم ڈیسائیڈ کر لو، تم فائنل کر لو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی جس پر تم اتنا فخر کرتے ہو، اتنا ناز کرتے ہو، جس دنیا کی زندگی کے لیے تم کتنا حرام کام کرتے ہو، کتنا ناجائز کام کرتے ہو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو دھوکا ہے، دھوکا۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے جب محل بنایا تو کیا یہ سوچ کے بنایا کہ میں مر جاؤں گا؟ نہیں۔ فرعون اتنا بڑا بادشاہ، موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لیے آئے تو فرعون کہہ رہے چپ، تو بات مت کر، تو اس سے میں کیوں بات کروں، تو ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا کہ ارے جاؤ، تم رسول بن گئے، میں جانتا نہیں کیا تم کو، میرے محل میں تم پلے بڑے ہو، میں جانتا ہوں، تو ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتے ہو، تم کیا نبی بنو گے؟ فرعون نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک آگ کی چنگاری سے ان کی زبان کٹ گئی تھی، اس لیے ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھو، جس پیغمبر کی زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے اس پیغمبر کو اللہ تعالی آسمان پہاڑ پہ بلاتا ہے، کوہ طور پہ بلاتا ہے، اور اس پیغمبر سے اللہ کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے معاملے کو میرے لیے آسان بنا دے، اور اے اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، میری زبان کی گرے کو دور کر دے، میری زبان کی لڑکھڑاہٹ کو دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو فرعون نے مذاق اڑایا، کہا ارے جاؤ، تم کیا بات کرو؟ اللہ کا مذاق اڑایا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہا کہ اے موسیٰ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ بڑی بڑی ندیاں، یہ دریائے نیل، یہ دریائے قلزم، یہ بڑی بڑی ندیاں، یہ بڑے بڑے دریا میرے محل کے نیچے سے جاتے ہیں، ان دریاؤں کا میں مالک ہوں، ان ندیوں کا میں مالک ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا تو تجھے اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہے، اپنی بادشاہت پہ بڑا ناز ہے، اپنی ندیوں پہ بڑا ناز ہے، میں تجھے تیرا انجام چکھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، پیچھے فرعون پیچھا کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام ایمان والے لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، سامنے دریا آ جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم اریسٹ ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ ابھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے،
کیا ہو رہا ہے؟ ظلم کی کتنی انتہا ہو رہی ہے۔ ظلم کرنے والے کل تک جب عوام سے ان کا تعلق تھا تب تک ہم انصاف کی عدالتوں میں جا کر کے انصاف کے لیے ہم دروازے کھٹکھٹا سکتے تھے، مگر جب ظلم کا کوڑا انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں آ جائے، حکومت کرنے والوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور جو ظالم ہے وہی منصف بن جائے، تو پھر مظلوم فریاد کرے تو بھی کس سے کرے، مظلوم جائے تو کس کے پاس جائے؟ دنگا کرنے والا، فساد کرنے والا کون؟ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ کس کے جلوس میں ماں بہن کی گالیاں دی گئی، ویڈیو موجود ہے، زمانہ شاہد ہے۔ مگر آج ہندوستان کی تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ ظلم کی تاریخ کیسے لکھی جا رہی تھی، کس طریقے سے مظلوموں کے گھر گرائے جا رہے تھے، کس طریقے سے مظلوموں کے بچوں اور عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کا قانون یاد رکھو، اللہ کی سنت یاد رکھو۔ اللہ اپنی دھرتی پر کبھی ظالموں کو برقرار نہیں رکھتا، ظالموں کی حکومت کو برقرار نہیں رکھتا۔ اللہ نے اس دھرتی پر مشرک اور کفر کرنے والوں کی حکومتوں کو برقرار رکھا ہے، مگر ظالم کو اللہ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ ہر ظالم اپنا انجام یاد رکھے۔ عربی میں کہاوت ہے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی موسیٰ کو تیار کر کے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے، سامنے پانی ہے۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ وی ول بی اریسٹڈ، وی ول بی کیپچرڈ، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ جو ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، اے بھارت کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ ایمان اپنے دل میں پیدا کرو۔ تم اللہ اکبر کی صدا دینے والے ہو، تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ تمہارا ایمان حکومتوں پر نہیں ہے، تمہارا ایمان سیاسی پارٹیوں پر نہیں ہے۔ ان سیاسی پارٹیوں نے کل بھی استعمال کیا تھا، آج بھی تمہیں استعمال کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تم ایمان لائے ہو رب واحد کی ذات پر، اس اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دو میرے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی اتنا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر جا کے مار دو۔ سامنے ندی ہے، دریا ہے، دریا کی گہرائی کتنی ہو سکتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دریائے قلزم بہت بڑی ندی ہے، وہ ندی سامنے تھی، حضرت موسیٰ گئے اور لاٹھی کو جا کر کے پانی پر مارا۔ جیسے ہی لاٹھی کو پانی پر مارا ہے، ابھی میں ممبئی گیا تھا ایک ہفتہ پہلے، ممبئی میں ایک برج ہے، اس کو اٹل سیتو بولتے ہیں، اٹل سیتو 22 کلومیٹر کا برج ہے، سمندر کے اندر بنا ہے۔ اللہ، 1-2 کلومیٹر نہیں، 22 کلومیٹرز، 22 کلومیٹر کا برج کہاں بنا ہے؟ سمندر کے اندر بنا ہے۔ انسان کو اللہ اگر اتنا دماغ دے سکتا ہے کہ انسان سمندر میں برج بنا سکتا ہے، وہ 22 کلومیٹر لمبا، تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنا مائنڈ دیا ہے، اتنا دماغ دیا ہے، اس اللہ کے لیے کون سی بات ناممکن ہے میرے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، نہ کوئی انجینئر آیا، نہ کوئی نقشہ بنا، نہ کوئی پلر کھڑا ہوا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ پانی، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چل پڑے۔ ذرا امیجن کرو، تصور کرو، دونوں طرف پانی رکا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بیچ میں جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ فرعون نے دیکھا
موسیٰ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے جا رہے ہیں، اور پانی بیچ میں رکا ہوا ہے، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا چلو تم بھی اسی راستے پر چلو، فرعون بھی چل پڑا، فرعون کا لشکر بھی چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ندی کو پار کر گئے۔ جب اس پار چلے گئے، اللہ نے پانی کو ملا دیا، پانی کو ملا دیا اللہ نے، اور جیسے ہی پانی کو ملا دیا فرعون ڈوب گیا، فرعون کے تمام لشکر کے لوگ ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتا۔ اللہ نے فرمایا آلآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی ایمان والوں کو ستاتا رہا، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، آج جب موت کو سامنے دیکھا تو ایمان لا رہا ہے، اے فرعون آج تیرا ایمان ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ موت سامنے دیکھنے کے بعد توبہ ایکسپٹ نہیں ہوگی، اس لیے موت کے آنے کے پہلے توبہ کرو۔ جتنا دان کرنا ہے، جتنا نیکی کا کام کرنا ہے، موت دیکھنے کے پہلے کر لو، موت دیکھنے کے بعد توبہ کرو گے توبہ قبول نہیں۔ کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے؟ مرنے والے کی آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، وہ جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے نا کانپ جاتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ موت جب سامنے آ جائے، ہم جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے نا تو اس کی بولی بند ہو جاتی ہے، اس کی بات چیت بند ہو جاتی ہے، یعنی اب اس نے موت کو دیکھ لیا، اب توبہ کرے گا تو توبہ کا کوئی مطلب نہیں۔ تو موت کو دیکھنے کے پہلے توبہ کرو۔ فرعون بھی موت کو دیکھ کر کے توبہ کر، اللہ نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے محل فرعون نے بنائے تھے، کتنے بڑے بڑے باغات تھے، کتنے بڑے بڑے محل تھے، ندیاں تھی، نہریں تھی، تالاب تھے، سوئمنگ پول تھے۔ اللہ فرماتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین۔ فرعون کے پاس کتنے بڑے بڑے باغات تھے، محل تھے، کتنے عیش و آرام سے رہا کرتا تھا، آج اس کے محل میں کوئی اور رہ رہا ہے، اس کے باغ کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے، اس کی نہر کا پانی کوئی اور پی رہا ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ آج فرعون مر گیا، نہ آسمان رو رہا ہے نہ زمین رو رہی ہے، کوئی رونے والا بھی نہیں، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے، ایسی موت ہوئی کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں۔ تو ایسی موت مت مرو میرے بھائی، مرنا تو سب کو ہے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی سب یہیں رہ جائے گی، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، بہت دھوکے باز ہے دنیا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اسے لذت ملتی ہے، اسے مزہ آتا ہے، موبائل پر گندا ویڈیو دیکھا مزہ آیا، کسی لڑکی کو چھیڑ دیا مزہ آیا، شراب کے 2-4 پیگ لگا لیے مزہ آیا، زنا کر لیا مزہ آیا، مگر 10 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد گناہ کا یہ خمار اترے گا، تب احساس ہوگا میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا، میں نے کس کو ناراض کر دیا، میں نے یہ کیا کر دیا، احساس ہوگا میرے بھائی۔ اگر دل میں ایمان ہے، گناہ کے بعد ایک نہ ایک بار احساس ہوگا، گناہ کے اندر لذت ہے، گناہ کے اندر مزہ ہے، مگر گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں پڑھ کے تم گناہ کر رہے ہو، دنیا کی عورتوں کے چکر میں پڑھ کے جوانی برباد کر رہے ہو۔ ارے چکر میں پڑھنا ہے تو ذرا جنت کی عورتوں کے چکر میں پڑھو، اگر تیاری کرنا ہے تو جنت کی نعمتوں کے لیے کرو، دنیا کی عورتوں کے ساتھ، دنیا کی لڑکی۔ ابھی میں پٹنہ گیا تھا، ایک سفر تھا میرے، ہمارے ایک دوست تھے ساتھ میں، پٹنہ کی مارکیٹ میں نے دیکھا ایک نقاب پوش لڑکی، برقع والی لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ٹہل رہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بنارس کے، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے مولانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ ٹائم پاس ہے،
لڑکی کو بھی پتا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہی ہوں، لڑکے کو بھی پتا ہے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، دونوں سیریس نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ صبح گھوم رہی ہے، دوپہر میں دوسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، شام کو تیسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ یہ چل رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ یہ عورتیں ہیں دنیا کی، یہ لڑکیاں ہیں دنیا کی۔ اور جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت کی عورتیں اتنی پاک دامن ہوں گی، اتنی پاک صاف ہوں گی، ان کو کسی انسان نے کبھی ٹچ نہ کیا ہوگا، کبھی چھوا نہیں ہوگا، نہ انسان نے نہ جنات نے کبھی ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ دنیا کی عورتیں، ان کے ساتھ بہت ساری گندگی بھی لگی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے انسان کی باڈی ہے، انسان پیشاب بھی کرتا ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے، ناک سے گندگی بھی نکلتی ہے، بلغم بھی نکلتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ دنیا کے اور بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن جنت کی عورتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا کی عورتوں کے ساتھ تو بہت سارے مسائل اور گندگیاں ہیں، لیکن جنت کی عورتیں بالکل پاک اور صاف ہوں گی۔ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لا یحزن، جنت کی عورتوں کو پیریڈ نہیں آئے گا، ولا یحدثن، ان کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت نہ ہوگی، ولا یتنخمن، ان کو تھوک اور بلغم کی گندگی نہیں ہوگی، پاک اور صاف عورتیں۔ دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے، اوڑھنی اوڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی عورت ہے، اس لیے کہ جنت کی عورت کے سر پر بھی دوپٹہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لو اطلعت الی الدنیا، اگر جنت کی عورت دنیا میں ایک مرتبہ جھانک دے، ایک نظر ڈال دے، ملأت ما بینہما ریحا، اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے۔ اتنی بہترین خوشبو، جنت کی عورت صرف ایک نظر جھانک دے دنیا میں، اس کے پرفیوم سے، اس کے فریگرنس سے، اس کی خوشبو سے، اس کے سینٹ سے دنیا بھر جائے گی۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، اللہ اکبر، اللہ نے جنت کی عورت کے سوٹ کا ذکر نہیں کیا، اس کے گاؤن کا ذکر نہیں کیا، اس کے فراک کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، وہ دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا۔ آج میں منگل بازار میں کچھ مارکیٹنگ کرنے گیا، تو ہم لوگ تو بنارس کے لوگ ہیں نا، بنارس میں کپڑا بنتا ہے، تو ہم لوگ کپڑے کو ہاتھ لگا کے سمجھ جاتے ہیں کہ کپڑا کی کوالٹی کیا ہے۔ جو بنارس کے انصاری لوگ ہیں، جن کو جلہا کہتے ہیں، تو وہ کپڑے کا کاروبار ہی کرتے، تو ان کو معلوم ہے کہ کپڑے کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ریشم کا کپڑا آیا۔ ریشم کا کپڑا اس زمانے میں بھی بڑا قیمتی مانا جاتا تھا، آج بھی بہت قیمتی مانا جاتا ہے۔ بنارس میں آپ جائیں گے ساڑی کی مارکیٹ میں، 500 روپے کی ساڑی بھی ہے، 50,000 روپے کی بھی ساڑی ہے۔ 50,000 کی ساڑی میں کیا اسپیشل ہے؟ اس میں پیور ریشم ہے، پیور سلک ہے، اور اس میں اوریجنل سونے کی زری ہے، تو اس کی قیمت 50,000 روپیہ بھی ہے۔ بڑی بڑی بالی ووڈ کی جو ہیروئنیں ہوتی ہیں، ان کا جو لہنگا ہوتا ہے، جو ساڑی ہوتی ہے، بنارس سے تیار ہو کے جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کا کوئی کپڑا آیا۔ اب صحابہ کرام عرب کے رہنے والے تھے، ریشم وہاں نہیں بنتا تھا، ریشم کا کپڑا نہیں ملتا تھا، موٹے موٹے کپڑے مکے میں پہنے جاتے تھے، ٹاٹ وغیرہ ٹائپ کے کپڑے، جوٹ وغیرہ کے کپڑے پہنے جاتے تھے۔ تو جب یہ ریشم کا کپڑا آیا تو صحابہ اس کو چھو کر کے کہنے لگے کہ کتنا سافٹ ہے، کتنا ملائم ہے، کتنا نرم ہے۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہونے لگی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اتعجبون من ھذا، اے میرے صحابہ تمہیں اس پر بڑا تعجب ہو رہا ہے، بڑا آشچر ہو رہا ہے، بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ لمنادل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا، اے میرے صحابہ جنت میں حضرت سعد بن معاذ کو جو ہینڈ کرچپ ملے گا، جو رومال ملے گا، جو دستی ملے گی، جو مندیل ملے گا، اے میرے صحابہ یہ دنیا کے ریشم کا کپڑا فیل ہے اس جنت کے رومال کے سامنے۔ اتنا سافٹ ہوگا حضرت سعد بن معاذ کا رومال۔ جب جنت کا رومال اتنا سافٹ ہوگا تو جنت کا کپڑا کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ نے جب جنت کے کپڑے کا ذکر کیا تو فرمایا ثیابا خضرا من سندس و استبرق، جنتیوں کے بدن پر ریشم کا کپڑا ہوگا،
اور ریشم بھی دو ٹائپ کا ہوگا، ایک ریشم سندس ہوگا اور ایک ریشم استبرق ہوگا۔ سندس بولتے ہیں جو باریک ریشم ہوتا ہے، اور استبرق جو تھوڑا موٹا ریشم ہوتا ہے۔ میری ایک بچی کا نام سندس، ایک بچی کا نام استبرق ہے، یہ قرآن کی انہی آیتوں کی روشنی میں نے رکھا ہے۔ سندس کے معنی بھی ریشم ہوتا ہے، استبرق کے معنی بھی ریشم ہوتا ہے۔ تو جنتیوں کا کپڑا اتنا عالی شان ہوگا۔ تم دنیا کے کپڑے پر مر رہی ہو میری بہنوں، تم اپنی الماری پہ کپڑے نہار رہی ہو، اپنے وارڈروب میں کپڑے نہار رہی ہو، اور اپنے میک اپ آئٹم کو دیکھ رہی ہو، اپنی جویلری باکس کو دیکھ رہی ہو۔ آؤ ذرا جنت کی جویلری تیار کرو، ذرا جنت کے کپڑے تیار کرو، ذرا جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے میرے بھائی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا، بڑے کپڑے اکٹھا کرتی تھیں، بڑی جویلری اکٹھا کرتی تھیں، مر گئی۔ آج ان کے کپڑے ان کی بیٹیاں لے کے جا رہی ہیں، ان کی بہویں لے کے جا رہی ہیں، ان کی پڑوس کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں، ان کے رشتہ دار کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کپڑا آپ کا ہے کل کون پہنے گا، مکان آپ کا ہے کل کون رہے گا، نعمتیں آپ کی ہیں، دولت آپ کی ہیں، کل کون فائدہ اٹھائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کا نام تھا ہارون رشید۔ ہارون رشید ایک مسلمان بادشاہ تھے، خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں ایک بہت اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا نام تھا ابن سماک۔ ہارون رشید ایک مرتبہ ابن سماک سے ملنے کے لیے گئے۔ اے ابن سماک، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے مسئلہ مسائل نہیں پوچھنا ہے، میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، کوئی پیغام مجھے دے دیجئے، کوئی میسج دے دیجئے، کوئی سندیش دے دیجئے، کوئی نصیحت دے دیجئے۔ ابن سماک نے کہا، امیر المومنین، سپوز کر لیجئے، تصور کر لیجئے کہ آپ ایک صحرا میں جا رہے ہیں، ایک ریگستان میں جا رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، آپ کو بڑی زور کی پیاس لگ گئی اور دور دور تک پانی نہیں مل رہا ہے۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کا گلا سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے اور پیاس سے آپ کا برا حال ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور اس کے پاس ایک پیالہ پانی ہے۔ اس نے کہا، اے خلیفہ، میں آپ کو ایک پیالہ پانی دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں۔ تو اے بادشاہ سلامت، اے امیر المومنین، کیا آپ اپنی بادشاہت کو بچائیں گے یا اس کو بادشاہت دے کر کے پانی لے لیں گے؟ ہارون رشید نے تھوڑی دیر سوچا، کہا کہ اے ابن سماک، میں بادشاہت دے دوں گا، پانی لے لوں گا، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے، میری جان جا رہی ہے پیاس کے مارے، میں آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اب سپوز کر لو وہ پانی آپ نے پی لیا، اب وہ پانی آپ کی باڈی میں جا کر کے اٹک گیا، اب آپ کو زور کی پیشاب لگ گئی، لیکن پیشاب کے راستے سے پیشاب نہیں نکل پا رہا ہے، آپ بے حال ہو گئے، آپ کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی، آپ پیشاب کے رک جانے سے آپ پریشان ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے امیر المومنین، آپ کو میں ایسی دوا دے دوں گا کہ آپ کا پیشاب نکل آئے گا، آپ ریلیکس فیل کریں گے، آپ کا درد ختم ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی باقی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں۔ تو اے بادشاہ سلامت، کیا آپ اپنی جان بچائیں گے یا اس کو اپنی بادشاہت دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا اور اس سے وہ دوا لے لوں گا تاکہ میرا پیشاب ہو جائے، میری تکلیف دور ہو جائے، میری جان بچ جائے۔ ابن سماک نے کہا، بس اے ہارون رشید، فانظر یا امیر المومنین الی ملکی کا حاضر طویل والعریض،
اے بادشاہ سلامت اتنی لمبی چوڑی آپ کی بادشاہت ہے، لا تساوی شربتن و بولتن، اتنی بڑی بادشاہت کی کیا حیثیت ہے کہ پیشاب کے چند قطرے اور پانی کے چند قطروں کی ویلو آپ کی ساری حکومت کے برابر ہے۔ اے بادشاہ سلامت کبھی اس حکومت پر ناز نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، اگر وقت پڑ گیا تو پانی کے چند قطروں کے برابر آپ کی بادشاہت ہے اور پیشاب کے چند قطروں کے برابر آپ کی بادشاہت ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہے دنیا کی حقیقت، دنیا کے پیچھے مت مرو میرے بھائیوں۔ ہر جمعہ کے دن آپ سنتے ہیں امام صاحب سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، تمہیں تو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔